پولیٹیکل فرنٹ فار دا یوتھ بائی دا یوتھ فار دا یوتھ. خالد بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ جو سلوگن ہے یہ کاکروچ پارٹی کا ہے، جو سیٹرڈے کو ہفتے کے روز جو انہوں نے دہلی میں اپنے ایک بہت ہی بھرپور جو ہے احتجاج کے دوران جو ہے یہ نعرہ لگایا. اور انڈیا کے اندر یہ ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے کہ مذاق اور طنزیہ جملے کے تحت وجود میں آنے والی تحریک جو ہے اس وقت اس نے بھارت کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں بشمول کانگریس اور برس اقتدار بی جے پی سب کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجا دی ہے. ابتدا میں سمجھا جا رہا تھا 2 ہفتے قبل کہ یہ ایک مذاق ہے، اور وہ یہ کاکروچ پارٹی اور کاکروچ نام اور کاکروچ جنتا پارٹی اور یہ سارا جو ہے یہ سلسلہ زیادہ عرصہ تک نہیں چلے گا، ایک جوک ہے، ایک مذاق ہے جو سوشل میڈیا پر جس کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ سوشل میڈیا ہی کے اوپر کچھ روز کے بعد یہ دم توڑ جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ 2 گھنٹے کے اندر ہی جس وقت یہ سلوگن جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، اور وہ پھر پھیلتے پھیلتے آپ یقین کریں کہ صرف ایک ہی روز کے اندر اس میں ان کی فالوورز کی تعداد اور اس میں ان کے لیے پیغامات کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ خود جو اس کے کرتا دھرتا تھے، اس کے جو لیڈران تھے یہ کاکروچ جنتا پارٹی کے، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے بھی اس کو ایک مذاق کے طور پہ لیا تھا. چیف جسٹس انڈین سپریم کورٹ کا جو ایک تنزیہ اس کا جملہ تھا کہ یہ بے روزگار نوجوان جو ہیں یہ انڈیا کے اندر تو یہ کاکروچ کی طرح ہیں جو مسائل پیدا کرتے ہیں، بس سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، ہر ایک کی بد اڑاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں. انہوں نے اس کو جو یہ کاکروچ کا نام دیا تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ ان کا یہ کہا ہوا جملہ جو ہے یہ پورے بھارت کے اندر ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کر دے گا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف بھارت کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا کا وہ جو سیاسی مبصرین ہے وہ باقاعدہ جو ہے اس بھارت کے اندر چلنے والی اس جو مہم ہے اس کو بغور جائزہ لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. بھارت کے اندر جو جتنے دانشور جو حکیم ہیں، سیاست کے حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. ان کے ذہن میں ہے کہ یہ شاید جو ہے کچھ عرصے بعد جو ہے اس میں کمی آ جائے گی، لیکن یوتھ کہہ لیں یا نوجوان کہہ لیں یا وہ بے روزگار بھارت کے اندر جن کی تعداد جو ہے وہ اس وقت جو بتائی جا رہی ہے کہ وہ انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن کا جو ہے تقریباً جو ہے وہ تقریباً کچھ 17-18% ہے. یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے، کروڑوں میں بنتی ہے. اور یہ سارے وہ بے روزگار ہیں جو مایوسی کا شکار ہیں، جنہیں سمجھ ہے کہ نہیں، ان کے پاس جو ڈگریاں ہیں، انہوں نے جو تعلیم پہ سرمایہ ان کے والدین نے خرچ کیا، ان کا زیادہ تر تعلق لوور مڈل کلاس سے ہے، اور وہ سب پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور یہ جو ایک وبا کی طرح، وائرس کی طرح جس وقت یہ بات پھیلی کہ ہاں ہم کاکروچ ہیں، تو اس کے بعد وہ بھی اس طنز کو انہوں نے حقیقت سمجھا، اور اس طرح حقیقت سمجھتے ہوئے جس انداز سے انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی، اس کے بعد ہوا یہ کہ سیٹرڈے کو جس انداز سے پولیس نے اور اس میں دیگر سیکیورٹی فورسز جو تھی انڈیا کی، پہلے تو انہوں نے اس کو ابتدا میں بڑا نارمل لیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تعداد جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں اکثریت جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے نوجوان ہیں، تو پھر ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان کو روکنے کے لیے تشدد کریں. انڈین پارلیمنٹ تک تو وہ پہنچنا چاہتے تھے جنہیں نہیں پہنچنے دیا گیا، لیکن صرف وہاں ہی نہیں، بھارت کی دیگر وہ تمام ریاستیں ہیں جہاں اس وقت بی جے کی حکومت ہے، وہاں ہر جگہ تقریباً یہی صورتحال ہے. اور ہر جگہ جو ہے انہوں نے 6 تاریخ کا اعلان کیا تھا کہ ہم 6 تاریخ کو احتجاج کریں گے، سڑکوں پر نکلیں گے اور اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم یوتھ جو ہیں وہ اب مستقبل ہیں انڈیا کا. اور انہوں نے ثابت بھی کیا. اب اس میں پریشانی یہ ہے انڈیا کے بی جے پی کے لیے کہ وہ آج تک لے کے چل رہی مذہبی بیانیوں کو، ہندو انتہا پسندی کو، ہندو مت کو، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے جو ہندو ایکسٹریمزم پیدا کیا، مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی. اور پھر جب سے 2014 سے نریندر مودی جو ہیں وہ برس اقتدار آئے، اس کے بعد سے تو انڈیا کے اندر ماحول ہی تیز ہو گیا، اور انڈیا جو ہے اس میں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، ویسے تو تمام اقلیتیں جو ہے مختلف ریاستوں میں کہیں نہ کہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں ہی، لیکن خاص طور پر مسلمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ زیر عتاب رہے. اس میں ان کے لیے باقاعدہ جو ہے ان کے تمام تر تعلیم ہو یا باقی کوئی دیگر جو بھی اپنا پیشہ ورانہ جو ان کے ادارے ہیں، سب میں ان کے راستے جو ہے وہ محدود کر دیے گئے. اور حالت یہ ہو گئی کہ چلتی ٹرین کے اندر بھی جب انہیں احساس ہوتا کہ یہ سامنے کوئی بندہ جو ہے یہ بیٹھا ہے، یہ مسلمان ہے حلیے سے، تو شکل کے طور پر اس کو طنزیہ جملے شروع ہوتے اور جو آہستہ آہستہ تشدد میں بدل جاتے. اور پھر ایسا ہوا بھی یہ واقعات بھی سامنے ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے تشدد کرتے ہوئے انہوں نے ان مسلمانوں کو چلتی ٹرین سے نیچے پھینک دیا، جہاں وہ گر کر زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بعد ازاں جو ہے وہ وفات پا گئے.
اب اس تمام صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ جو انڈیا کی یوتھ ہے وہ یہ مذہبی ایک جو چورن ہے وہ جو بی جے پی بیچ رہی ہے مذہبی انتہا پسندی کا ہندوتوا نظریے کا وہ سے تنگ آ چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ان کے مسائل کا حل یہ نہیں, ان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں, ان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ انہیں جو ہے ہر طرح کی وہ تمام سہولتیں حاصل ہوں جو اس وقت انڈیا کے اندر ایک مخصوص جو اشرافیہ ہے ان کو حاصل ہے. اور اب کچھ لوگ جو ہے اسے جوڑ رہے ہیں کہ جو سری لنکا کے اندر تحریک چلی اور اس کے بعد 2024 میں جس طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر کیا ہوا, وہ حسینہ واجد کا یہ جملہ ہی تھا نا کہ یہ جو رضاکار ہیں یہ ان کے بارے میں کہ یہ جو ہے یہ غدار ہیں, اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ایک متشدد جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا نوجوانوں کے خلاف, اس نے پھر چند ہفتوں کے اندر ہی حسینہ واجد کو وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا. اور آج حالت یہ ہے کہ وہاں بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کا نام لینا جو ہے خود کو جوتے کھانے کی دعوت دینے کے مترادف ہے. وہاں اتنی زیادہ نفرت ہے انڈیا کے خلاف. نیپال میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے, بھوٹان کے حالات بھی ایسے ہی ہیں, سری لنکا میں بھی انڈیا کے خلاف بھرپور نفرت پائی جاتی ہے. پاکستان کے ساتھ تو باقاعدہ جو ہے انڈیا ہمہ وقت جو ہے حالت جنگ میں ہے, اور ابھی بھی اس کی دہشت گردی جو ہے براستہ افغانستان پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جاری ہے. اور چین کے ساتھ بھی اس کے کچھ جو تعلقات ہیں پبلک کی عوام کی سطح پر وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے یہ جو کاکروچ پارٹی جنتا پارٹی جو کھڑی ہوئی ہے ابھی اس نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو اس انداز سے نہ تو رجسٹرڈ کرایا ہے, لیکن وہاں کے جو سیاسی مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد ہی شاید وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے. اللہ حافظ.